بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 53 تک تلاوت کی. اس سے پہلے والی آیات میں مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتوں کے واسطے سے یہ کہا کہ ہم تمہیں ایک لڑکا دیں گے اور وہ لڑکا ایسا ہوگا کہ جو گہوارے میں گھوڑیے میں جھولے میں بات کرے گا. تو حضرت مریم نے کہا کہ میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے تو شادی بھی نہیں کی, آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہو, یعنی بغیر کسی مرد کے چھوئے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کن اپنے حکم کے ذریعے سے تمہارے پیٹ میں روح پھونک کر فرشتے کے واسطے سے بچے کو پیدا کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اب آگے جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں, ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو ان کو کون کون سے علوم دیے جائیں گے اور ان کا کام کیا ہوگا, وہ کن کن معجزات کو لے کر آئیں گے. دیکھیے, معجزات کی شکل میں معجزات کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے وہ معجزات اس زمانے کے اعتبار سے دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی قسم کا معجزہ دیا. ایک لاٹھی دی جس کو اگر زمین پر پھینکا جاتا تو وہ سانپ بن جایا کرتی. اسی طریقے سے اگر ہاتھ کو بغل میں چھپا کر نکالا جائے, رگڑ کر نکالا جائے تو اس میں روشنی ہو جاتی. اسی طرح حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ طب اور حکمت کا تھا، میڈیکل کا دور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی ایسے دی کہ وہ کسی مردے کو اگر چھو لیتے اور کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، وہ کھڑا ہو جاتا. اگر کسی مادر ذات اندھے کو ہاتھ لگا دیتے تو وہ اچھا ہو جاتا تھا، بینا ہو جاتا. اگر کسی کوڑی کو ہاتھ لگا دیتے تو اس کی چمڑی اچھی ہو جاتی. ایسے بہت سارے معجزات دیے تھے جن کا تعلق جو ہے طب اور حکمت سے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. حضرت مریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک لڑکا دیں گے، تو وہ لڑکا کیسا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت سکھلائیں گے اور تورات اور انجیل سکھلائیں گے. کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد احادیث مبارکہ ہے. اور تورات چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہے، یعنی ان کو جو نبی بنایا گیا ہے، وہ شریعت موسوی پر بنایا گیا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انجیل جو ہے نا اس میں تو صرف کچھ دعائیں وغیرہ ہے، کچھ اخلاقیات کی لائن کی تعلیم، اصل جو احکام ہے وہ تو تورات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی اور تورات کا علم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کا علم دے گا. کب؟ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے اور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو قرآن اور حدیث کا علم دے گا، اور اسی کی روشنی میں وہ امت محمدیہ پر حکومت کریں گے، ایک امتی بن کر. تو یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے گا کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی احادیث، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل. اور کیا کرے گا؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. نشانی معجزہ، معجزہ کہتے ہیں ایسے واقعے کو جو انسانی عقل سے باہر ہو. جیسے عیسیٰ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے ایک پیالے میں انگلی رکھی، ہاتھ کا پانی ابلنے پورے لشکر نے اس سے وضو کیا. عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو جو چیز عقل کے خلاف ہو اور اس کا ظہور نبی کے واسطے سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر اس کا ظہور کسی اللہ والے کے واسطے سے اس کو کرامت کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر کیا کہیں گے؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں. کیا ہے وہ نشانی؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر وانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. سارے سلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے کہ میں ایک پرندے کی مورتی بناؤں گا، اس کی شکل کھلونے میں جو ملتے ہیں مٹی یا کسی بھی چیز، اور پھر جب میں اس میں پھونک ماروں گا تو پرندہ اڑ کر اڑنے لگے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے ایک معجزہ. لیکن یہاں پر بھی دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟
انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے بناؤں گا پرندے کی مورتی، فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، پھر میں اس کو پھونک ماروں گا تو وہ پرندہ بن کر اڑ جائے گا بإذن اللہ۔ یہ ہے خاص بات۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ معبود وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ تو ایک معجزہ ہوا کہ میں مٹی سے پرندے کی مورتی بناؤں گا، اس میں پھونک ماروں گا تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تین چیزیں اور میں اچھا کر دوں گا۔ اکمہ کہتے ہیں اس شخص کو جو مادر ذات اندھا ہو، پیدائشی اندھا ہو، اور ابرص کہتے ہیں کوڑی کو جس پر داغ لگے ہو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ، میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دوں گا اور میں مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ لیکن یہاں بھی کہا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی یہ جو مارنے کا، اچھا کر دینے کا، زندہ کر دینے کا جو عمل ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل میں اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں میں بتلاؤں گا وہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان کو دیکھ کر کہتے تھے تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا فریج میں رکھ آئے ہو، گھر میں کیا ذخیرہ کر آئے ہو، وہ بھی بتا دیتے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاؤ۔ یعنی یہ واقعات، یہ معجزات دکھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد کیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، مجھے اللہ کا رسول مانو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو رسول بنایا تو وہ کیسا رسول بنایا؟ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اس سے پہلے اللہ کی جو کتاب اتاری گئی ہے تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ یعنی جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں میں اس کو سچا سمجھتا ہوں، اور یہ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ تم اسے سچا سمجھو، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئیں میں اس کو حلال کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کی اس شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھی، جیسے اونٹ کی چربی، اونٹ کا دودھ، یہ حرام کر دیا گیا تھا، اور ان کی شرارت کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اس کو حلال کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب میں اس کو حلال کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سچا سمجھو، میری بات مان لو۔ میں جس کو حرام قرار دے رہا ہوں تو اسے حرام سمجھو۔ آگے دعوت دے رہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدون۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر الہ ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے لڑکے ہوتے، بیٹے ہوتے تو یہ بات کہتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم،
بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوہ، اسی کی بات کرو، اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ کیا سیدھا راستہ ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کی خالص اللہ کی عبادت کرو اور میری بات مانو، یعنی وقت کے رسول کی بات مانو۔ لیکن کیا ہوا؟ اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول نہیں مانا، بلکہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا اور ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ ماہ پہلے ہوئے، انہوں نے خود بہت زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان کی بات مانو، ان کو سچا رسول سمجھو، لیکن انہوں نے حکومت وقت کے ذریعے سے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ واقعہ جو ہے وہ آئندہ آیت کا ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو دیکھا، یعنی دیکھا کہ یہ لوگ مان نہیں رہے، انکار کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ بھی ایک انسان تھے، تو انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہو؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریون نے کہا ہم اللہ کے انصار، ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے۔ حواری ایک معنی ہوتے ہیں دھوبی کے، سفید کپڑے کو سفید کرنے والا، صاف کرنے والا، اس کے معنی حواری ہوتے ہیں۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق جن لوگوں نے کی اور ان کا ساتھ دیا وہ دھوبی لوگ تھے، ایک تفسیر یہ کی گئی کہ وہ دھوبی لوگ تھے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور ایک رائے یہ کہ حواری سے مراد معین اور مددگار، تو کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ایسے کچھ 10 یا 12 لوگوں کا نام آتا ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور پھر انہی کے ذریعے سے عیسائیت کو فروغ ملا اور یہ مذہب آگے بڑھا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو محسوس کیا تو کہا اللہ کے راستے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو حواریین نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں، یعنی ہم آپ کی اللہ کے راستے میں مدد کریں گے۔ آمنا باللہ، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی وہ حواریین جو ہیں انہوں نے خود اپنے ایمان پر گواہ بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور گواہ بنانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا آمنا بما انزل، اے ہمارے رب جو کچھ آپ نے اتارا ہے ہم اس پر ایمان لائے، یعنی آپ نے عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر اور پچھلے انبیاء پر جو کچھ اتارا ہے، جو جو آیتیں نازل کی ہیں، جو جو احکامات کی ہیں، ہم اس پر ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو آپ ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لیجئے، یعنی آپ ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل کر لیجئے۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کے معجزات۔ لیکن اس کے بعد عیسائیوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اس کی تفصیل آگے کیا ہے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الأمور كلها. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين لا حجة عليك. واجعله لنا حجة يا رب العالمين لا حجة. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليه البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة والسلام الحمد لله.